السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح پر موت لکھ دی ہے، صرف اسی کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو فوت شدہ عورت کو غسل دینا اور فوت شدہ عورت کو کفن دینے کے بارے میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ ناظرین، فوت شدہ عورتوں کو عورتیں ہی جنازے کے لیے غسل دیں گی۔ خواتین کو غسل جنازہ دینا شوہر کے علاوہ دیگر مردوں کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، عورتیں مردوں کو غسل نہیں دے سکتی۔ البتہ بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا۔ ناظرین، عورت کو 5 سفید کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، ازر، جس کو بطور تہہ بند استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 2، خمار، اوڑھنی، جس کو اس کے سر پر باندھا جائے گا۔ نمبر 3، قمیض، جو اسے پہنائی جائے گی۔ نمبر 4 اور 5، 2 لفافے جن میں وہ مذکورہ کپڑوں کے اوپر سے لپیٹی جائے گی۔ دلیل سیدہ لیلہ ثقیفیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں، سیدہ ام کلثوم بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے وقت غسل دینے والیوں میں میں بھی تھی۔ سب سے پہلی چیز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ازار تہہ بند تھا۔ اس کے بعد قمیض دی، پھر خمار، اوڑھنی، پھر چادر دی۔ اس کے بعد انہیں دوسرے کپڑے میں لپیٹا گیا۔ حدیث میں ورد لفظ الحقاء کے معنی ازار تہہ بند کے ہیں۔ امام شقانی رحمہ اللہ علیہ نیل الوطار میں لکھتے ہیں، مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے کفن میں ازار تہہ بند، قمیض، خمار، اوڑھنی، چادر اور لفافہ مشروع ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔